لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ عبادت کرو تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بھکتی کرو۔ آئی مردو عورتوں دنیا والوں، اس دنیا کی چکا چوند نہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں رہو لیکن آخرت کو مت بھولو، عبادت کرنا مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو، روزہ مت چھوڑو، زکوٰۃ دینا مت بھولو اور غریبوں کی مدد کرنا مت بھولو، عبادت کرتے چلے جاؤ، کیونکہ فرمایا اگر عبادت کرو گے من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا تو اللہ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، جو نیک عمل کرے گا آخرت بھی اس کی بڑی خوشحال والی زندگی ہو جائے گی۔ تو دنیا میں آئے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ کتنے لوگ ہیں کالج میں پڑھ رہا ہے تو ہمارے لیے عبادت تھوڑی ہے، اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے، ایسا لگے گا اس کے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تو اپنے آپ کو شاہ رخ خان ہی سمجھنے لگتا ہے، اگر کوئی لڑکی اگر کالج میں پڑھنے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہیروئن کی بہن بن جاتی ہے اور اسی کے رنگ روپ کو دھارن کر لیتی ہے اور اسی طریقوں کو اپنانے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے صرف نماز روزہ صرف مدرسوں کے بچوں اور بچوں کے لیے ہے، صرف مولویوں کے لیے عبادت ہے، باقی لوگوں کے لیے عبادت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، سارے لوگوں کے لیے عبادت ہے۔ اصل عبادت ہی تو ہے پیدا کرنے کا مقصد، اصل مقصد یہی ہے۔ اور کب تک عبادت کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک عبادت کرنی ہے؟ جب تک کہ ہمیں موت نہ آ جائے۔ اگر آئی بشن پور کے لوگوں اگر کھڑے کھڑے عبادت نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر کے عبادت کرو، پھر بھی تم عبادت کرو، پھر بھی تم نماز پڑھو۔ اور اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اسلام نے ایک اور آپشن دیا اور فرمایا، رحم کیا کہ چلو اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، اور اگر اس حال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھوں کی اشارے سے عبادت کرو، نماز پڑھ لو۔ عبادت کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس نماز کو تم نے آسان سمجھا ہے عبادت، یہ تو نماز فرض ہے، اگر نماز ہے تو پھر مسلمان ہو، اور اگر نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں ہو۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں اسلام سے اس کا کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اگر آدھار کارڈ میں اس کا نام ہے، ووٹر کارڈ میں اس کا نام ہے، اسلامک نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز ضروری ہے، اور نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں، عبادت ہر حال میں آپ کو کرنی ہے۔ میدان جنگ ہو رہی ہو، جنگ کے اندر تلواریں چل رہی ہو، نیزے برس رہی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی جماعت لڑائی کرے گی، جنگ لڑے گی، لیکن آدھی جماعت کو نماز ادا کرنی ہوگی، اور جب یہ جماعت نماز پڑھ لے تو یہ جنگ کے اندر شامل ہو جائے، اور وہ آدھی فوج آ کر کے نماز پڑھ لے، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اسلام نے عبادت کو اس طریقے سے بتایا ہے، لیکن آج چوراہوں پر بیٹھ کر کے نماز چھوڑی جا رہی ہے، آج گھروں میں بیٹھ کر کے موبائل میں میچ دیکھ کر کے نماز چھوڑی جا رہی ہے، شارٹ ویڈیو اور ریل کے چکروں میں نماز چھوڑی جا رہی ہے، بازاروں میں گھوما جا رہا ہے، نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ عبادت صرف ہم نے عبادت کو مذاق بنا لیا ہے، جب دل چاہا نماز پڑھ لیا اور جب دل چاہا ہم نے نماز چھوڑ دیا، اسلام کو ترک کر دیا۔ نہیں، بہت سے لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھ لیا ٹھیک ہے، اگر بیوی گرل فرینڈ بول دے تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اچھا تو داڑھی چلا لو نا اور ہینڈسم لگو گے، اچھے لگو گے۔ اب اس گرل فرینڈ کے چکر میں داڑھی بھی چلوا دیتا ہے، دیکھا آپ نے؟ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے، اتنی دیوانگی ہے کہ مت پوچھئے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میری بوائے فرینڈ کیا کہہ رہا ہے اور میری گرل فرینڈ کیا کہہ رہی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے میرے بھائی۔ عجیب حال ہے، غور کرو نبی کو ماننے والے کیسے لوگ تھے، اللہ کی قسم۔ منظر سنو،
اے بشن پور کے لوگوں ذرا منظر سن لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ کے بہت لاڈلے بہت پیارے صحابی ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتایا کہ نعم الرجل، بہت پیارا آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں، بہت پیارے، اللہ کی نظر میں بھی پیارے ہیں اور میری نظر میں بھی پیارے ہیں. اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں تہجد کی نماز ادا کر لیں، قیام اللیل کر لیں، رات میں جاگ کر کے عبادت کر لیں، تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. آپ نے یہ جملہ اور یہ ساری باتیں آپ نے بھری مجمع میں آپ نے کہا. کسی نے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ باتیں بتا دی. اے عبداللہ، آپ کے بارے میں نبی اکرم تعریفیں کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے اور آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. باتوں باتوں میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ کاش، یا پھر ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے. اب سنیے، اب اگلا جملہ آپ سنیے بشن پور کے لوگوں. کیا کہا کہ اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے اگر تہجد کی نماز پڑھ لیں. تہجد کی نماز، فرض نماز تو آدمی کی ہوتی نہیں ہے. تہجد کی نماز کتنا ٹف ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ظہر اثر مغرب عشاء کیا پرابلم ہے. گھر میں آدمی بیٹھا ہوا، آج وضو بنایا، نماز آپ نے فرض نماز آپ نے ادا کر لی، اثر مغرب عشاء فجر آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے بھائیو. لیکن تہجد کی نماز، نیند سے بیدار ہونا، جاگنا، وضو بنانا، پھر نماز ادا کرنا، یہ ذرا ٹف ہے، بہت مشکل ہے. جن کو نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لیں. بہت کم ہوں گے گاؤں کے اندر جو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، بہت کم، کیونکہ 12 بجے تک تو موبائل ہی میں لگا رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے 12-1 بجے تک جب موبائل میں لگا رہے گا، سوئے گا تو تہجد چھوڑیے مولانا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ فرض نماز، وہ تہجد کی نماز چھوڑو، بہت ٹف ہے. فرد یہ تہجد کی نماز سب کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن تہجد کی نماز کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ کون ہے جو رات میں نماز ادا کرتا تھا تہجد کی، تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ ہے نبی کی حدیث میرے بھائیوں، غور کر سکتے ہیں آپ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تہجد کے نماز حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ لیں تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سونے لگے. کیا اللہ والے تھے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والے تھے؟ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے والے تھے؟ اللہ کیا فرمایا؟ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر میں اپنی زندگی میں رات میں سونا کم کر دیا، پوری زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہے. ایک حدیث نے، ایک جملے نے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا. آپ نے سونا رات میں بند کر دیا اور رات میں جاگتے تو عبادت کرتے تھے. یہاں اللہ کو کیا پسند اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میری بیوی کو کیا پسند ہے، میری گرل فرینڈ کو کیا پسند ہے، سماج کو کیا پسند ہے میرے بھائیوں. آج تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی پاگل ہے.